السلام علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر نواز خان کی ایک اور بہت دلچسپ کرائم سٹوری جس کا نام ہے کون دوست کون دشمن۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب میں ASI تھا۔ لاہور میں ان دنوں روپ کشوری اسٹوڈیو بہت مشہور تھا۔ یہاں ہر وقت گہما گہمی رہتی تھی اور کئی فلموں کی بیک وقت شوٹنگ ہوتی تھی۔ فلمیں بنانے والے اور ان میں کام کرنے والے اکثر ہندو ہوتے تھے، لیکن ان میں کہیں مسلمان اور سکھ بھی نظر آ جاتے تھے۔ فلم لائن والے عموماً اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کبھی ان میں جرائم پیشہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، جس کے سبب اسٹوڈیوز میں جرائم کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلم اسٹوڈیوز اور فلم والوں پر پولیس کو گہری نظر رکھنا پڑتی ہے۔ اب کا حال تو ٹھیک طرح معلوم نہیں، لیکن میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس وقت بمبئی، گجرات اور لاہور کے فلم اسٹوڈیوز میں عموماً پولیس کے مخبر موجود ہوتے تھے۔ یہ مخبر یا انفارمر اکثر مقامی لوگوں میں سے ہی ہوتے ہیں، تاہم کبھی پولیس اہلکار بھی روپ دھار کر کسی محکمے یا ادارے میں شامل ہو جاتے ہیں اور انفارمر کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ ان دنوں میں بھی انفارمر کے طور پر روپ کشوری اسٹوڈیو میں تعینات تھا۔ اسٹوڈیو میں ایک مسلمان پروڈیوسر سر اللہ دتا صاحب کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں ASI ہوں اور میرا کام اسٹوڈیو میں آنے جانے والوں پر نگاہ رکھنا ہے۔ میں دن کا زیادہ وقت اللہ دتا صاحب کے دفتر میں گزارتا تھا۔ اسٹوڈیو والے یہی جانتے تھے کہ دتا صاحب نے مجھے دفتری کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ دتا صاحب کے ملنے جلنے والے میری عزت کرتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ میں تھانے کچہری کے کاموں کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں اور وقت پڑنے پر ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ اسٹوڈیوز میں مجھے جاوید عمر کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ ایک روز صبح سویرے میں اسٹوڈیو پہنچا تو اللہ دتا صاحب سخت پریشان نظر آئے۔ چھوٹتے ہی بولے، نواز خان، میرے ساتھ 15,000 روپے کا گھپلا ہو گیا ہے۔ کل دوپہر کے بعد 2 موٹر سائیکل سوار لڑکے دفتر آئے۔ انہوں نے میرے اسسٹنٹ ذکی احمد کا نام لیا اور کچھ ایسی باتیں کیں کہ مجھے ان پر 100% اعتبار آ گیا۔ میں نے انہیں رقم دے دی۔ اب ان کا کوئی پتہ نہیں ذکی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ وہ سرے سے انکار کر رہا ہے کہ اس نے کوئی آدمی نہیں بھیجا تھا۔ دتا صاحب، آپ نے ابھی پوری بات بتائی نہیں، شاید آپ ہچکچا رہے ہیں۔ آپ نے 2 اجنبیوں کو 15,000 روپیہ تھمایا ہوگا تو کسی بات پر تھمایا ہوگا۔ آپ جیسے دانا و بینا آدمی سے ایسی غلطی ہونے لگے تو پھر ہم جیسوں کو تو لوگ بیچ کر کھا جائیں۔ اللہ دتا صاحب نے اپنی کشمکش پر قابو پاتے ہوئے کہا، نواز میاں، دراصل معاملہ کچھ عجیب سا ہو گیا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ذکی احمد پر مجھے پورا اعتبار ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا کام نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے پولیس میں اطلاع نہیں دی۔ لیکن الجھن یہ ہے کہ کل دوپہر ذکی نے خود ٹیلی فون پر مجھ سے کہا تھا کہ مجھے شوٹنگ کے سلسلے میں بازار سے کچھ سامان خریدنا ہے اور اس کے لیے 15,000 روپے درکار ہے۔ میں 2 لڑکوں وحید اور عثمان کو بھیج رہا ہوں، ان کے ہاتھ پیسے پہنچا دے۔ میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اب آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے ذکی اس معاملے میں پوری طرح ملوث ہے۔ لیکن وہ تو کہتا ہے کہ اس نے کل سرے سے مجھے ٹیلی فون ہی نہیں کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ مجھے دھوکا ہوا ہے، بلکہ ابھی غصے میں یہاں تک کہہ رہا تھا کہ میں نے نشہ کر رکھا ہوگا، جبکہ میں نے کل ایک گھونٹ نہیں پی۔ آپ نے کل نشے کو ہاتھ نہیں لگایا، اس نے ٹیلی فون کو ہاتھ نہیں لگایا، پھر یہ گڑبڑ کہاں ہوئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے بجائے اس نے نشہ کر رکھا؟ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ کہہ گیا ہے کہ مجھے بلال گنج سے لوہے کا بہت سا سامان خریدنا ہے، میرا خیال ہے گھر میں نشہ کر کے پڑا رہا ہوگا۔ ویسے اس بات کا مجھے یقین ہے کہ بقائمی ہوش و حواس وہ ہیرا پھیری نہیں کر سکتا۔ ہزاروں کا لین دین اس کے ہاتھ سے ہوتا ہے، بلکہ کئی بار تو میں اسے سیف کی چابیاں بھی سونپ دیتا ہوں۔ واقعی کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو اس کی آواز پہچاننے میں دشواری ہوئی ہو؟ اللہ دتا صاحب قدرے جھنجھلا کر بولے، یار تم کیسی بات کر رہے ہو؟
وہ 2 میل دور سے بول رہا تھا اور مجھے صاف آواز آ رہی تھی۔ پھر مجھ سے پہلے میرے ملازم روشن خان نے اس سے بات کی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ ذکی صاحب کا فون ہے۔ بات ختم کرتے ہی اللہ دتا صاحب روشن خان کو آوازیں دینے لگے۔ دوسری آواز پر لمبا تڑنگا روشن خان جھک کر سلام کرتا ہوا اندر آ گیا۔ میرے سامنے دتا صاحب نے اس سے کل کی ٹیلی فون کال کے بارے میں بات کی۔ روشن خان نے سینے پر ہاتھ مار کر پورے وثوق سے کہا کہ بولنے والا ذکی احمد ہی تھا۔ روشن خان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ہمیشہ سچ بولنے والا آدمی ہے اور نہایت حاضر دماغ بھی۔ اتنے میں دفتر سے باہر موٹر سائیکل رکنے کی آواز آئی۔ دتا صاحب نے کھڑکی سے جھانکا اور بولے، ذکی آ رہا ہے، تم اس پر کسی شبے کا اظہار نہ کرنا۔ اس موقع پر کوئی بھی رائے قائم کرنا مناسب نہیں۔ ذکی 24-25 سال کا جوان تھا، رنگ سفید، بال گھنگریالے اور جسم دبلا پتلا تھا۔ چہرے مورے سے اسسٹنٹ ہی لگتا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ وہ جوا وغیرہ بھی کھیلتا ہے۔ وہ تیز قدموں سے دفتر کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید اس کا نشہ پوری طرح اتر چکا ہے اور اب وہ دتا صاحب سے کہنے آیا ہے کہ ہاں کل اس نے روپے منگوائے تھے، مگر میرا یہ قیاس غلط ثابت ہوا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات پھیل گئے۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں کسی خاص مقصد کے تحت یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ دتا صاحب نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، جاوید کو کسی نے کل کے واقعے کے بارے میں بتایا تھا۔ میری طرح اسے بھی سخت حیرانی ہوئی۔ ذکی احمد پریشان لہجے میں بولا، جناب میں تو عاجز آ گیا ہوں، جہاں جاتا ہوں یہی قصہ چھڑا ہوا ہوتا ہے، مجھے تو لگتا ہے اسٹوڈیو ہی چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ دتا صاحب اپنے مخصوص انداز میں اسے دلاسا دینے لگے۔ ذکی احمد بیزار بیزار سا سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اسی روز رات کے ٹھیک 12:30 بجے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف دتا صاحب تھے۔ ان کی آواز جوش سے لرز رہی تھی۔ بولے، نواز، چور کا پتہ چل گیا ہے، تم اس وقت ماڈل ٹاؤن میرے گھر پہنچو۔ میں نے کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، دتا صاحب اتنی رات گئے اور میری گاڑی بھی ٹھیک نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں فون پر ہی بتا دیتا ہوں۔ یہاں اسٹوڈیو میں عبدال نامی ایک لڑکا ہے، سب اسے آٹوگراف کے نام سے پکارتے ہیں۔ میں اسے جانتا ہوں، وہ اسٹوڈیو کے سامنے چائے کی دکان بھی کرتا رہا ہے۔ ہاں بالکل وہی، تمہیں معلوم ہوگا، وہ ڈبنگ بھی کرواتا ہے اور کئی دوسرے اداکاروں کی آوازیں کامیابی سے نکال لیتا ہے۔ اچانک ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ آپ کا مطلب ہے اسی لڑکے نے کل آپ سے بات کی تھی؟ 100% یہی ہوا ہے، دتا صاحب نے کہا۔ یہ بات ابھی لیٹے لیٹے میرے ذہن میں آئی ہے۔ وہ خانہ خراب زبردست نکال ہے۔ ذکی کی آواز بنا لینا اس کے لیے بالکل مشکل نہیں۔ اسے معلوم تھا کہ میں ذکی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ کسی طرح اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ ذکی سامان خریدنے نکلا ہوا ہے۔ ایسے میں اسے مزید رقم کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور میں بآسانی اس کی کال کا اعتبار کر سکتا ہوں۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ میاں شبے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ پوری لائن میں آوازوں کے 2 ہی نکال ہیں۔ ایک تو پچھلے مہینے سے یونٹ کے ساتھ سنگاپور گیا ہوا ہے، دوسرا یہ حرامزادہ آٹوگراف ہے۔ تم فوراً اپنے ڈی ایس پی سے ملو اور اسے گرفتار کرواؤ۔ دتا صاحب ہمیں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آٹوگراف مجرم ہے تو میں اسے بھاگنے نہیں دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ پرچہ کٹانے سے پہلے اس سے مل کر تھوڑی سی تفتیش کر لوں، بعد میں آسانی رہے گی۔ در حقیقت مجھے یہ سارا معاملہ فلمی سا لگ رہا تھا۔ دتا صاحب نے جوش پر قابو پاتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم اس بارے میں بہتر سمجھتے ہو۔ ویسے میں تمہیں بتاؤں، یہ کام اس خبیث کے علاوہ اور کسی کا نہیں۔ جناب آپ گھبرائیں نہیں، کل تک سارا معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اگلے روز صبح سویرے میں نے عبدال احمد اور فوٹوگراف کو اس کے رہائشی کوارٹر میں جا لیا۔ اس نیم تاریک کوارٹر میں وہ اپنے کچھ ایکسٹرا دوستوں کے ساتھ مقیم تھا۔ 500-600 روپیہ کرایہ ہوگا جو سب مل کر دیتے ہوں گے۔ رات کسی شوٹنگ کے جاگے ہوئے یہ مست حال لڑکے گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے آٹوگراف کو جگایا تو وہ میری آمد پر بھونچکا رہ گیا۔ آٹوگراف کی عمر 25 سال کے لگ بھگ تھی۔ جسم ایکسٹرا اداکاروں کی طرح فاقہ زدہ، مگر چہرے پر ایک طرح کی معصومیت تھی۔ پیشانی پر بال تھوڑے سے اڑے ہوئے تھے۔
وہ مختلف اسٹوڈیوز میں اکثر گھومتا پھرتا نظر آتا، پروڈیوسروں کی خوشامدیں کرتا، ہدایت کاروں کی گاڑیوں کے دروازے کھولتا اور سینئر اداکاروں کی مٹھی چاپی کرتا۔ وہ ایک کامیاب نقال اور معروف ایکسٹرا اداکار تھا، مگر اس کی اجرت اتنی تھی جتنی ایک راج مزدور کی ہوتی ہے۔ اس کے چاروں طرف غربت کی دلدل تھی اور وہ ایکسٹرا آرڈینری بننے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر تھوڑا سا خوف جھلکنے لگا۔ وہ الدتہ صاحب کے ساتھ ہونے والے فراڈ کے متعلق جانتا تھا۔ میں نے اس حوالے سے بات آگے بڑھائی اور اسے بتایا کہ اس سلسلے میں اس پر شبہ کیا جا رہا ہے۔ آٹوگراف کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ وہ بے ڈھنگے انداز میں اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ اس کی باتوں میں مجھے کوئی خاص وزن محسوس نہیں ہوا۔ شاید اس بے وزنی کی وجہ اس کی بدحواسی تھی۔ اس کی آواز بھی مجھے کچھ پھٹی پھٹی محسوس ہو رہی تھی۔ ابتدائی پوچھ گچھ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ مسئلہ تھانے پہنچ کر ہی حل ہوگا۔ میں جاوید عمر کی حیثیت سے ملزم کو تھانے لے جا سکتا تھا اور نہ اس سے پوچھ گچھ کر سکتا تھا۔ میں نے آٹوگراف نامی اس لڑکے کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لیا اور سیدھا آدتیہ صاحب کے گھر واقع ماڈل ٹاؤن پہنچ گیا۔ وہاں سے میں نے اپنے ڈی ایس پی دلجیت کمار کو فون کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ ایک سب انسپکٹر کو ضروری کارروائی کے لیے بھیج دیں۔ 15,000 ان دنوں خاصی بڑی رقم تھی۔ ڈی ایس پی کو فوراً نوٹس لینا پڑا۔ قصہ مختصر، دوپہر سے پہلے ابدال اور فوٹوگراف حوالات میں پہنچ گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ میں نے سب انسپکٹر سے خاص طور پر سفارش کی کہ دوران تفتیش ملزم پر ہاتھ ذرا نرم رکھا جائے۔ میں 2 بجے دوپہر اسٹوڈیو پہنچا اور اس وقت مجھے ٹیلی فون کال موصول ہوئی جس نے اس کیس کو ایک بالکل نیا رخ دے دیا۔ یہ کال ایک ایسے شخص کی طرف سے تھی جس کی ہدایات کو نظر انداز کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کردار کا ذکر میں آگے چل کر کروں گا۔ کال کرنے والے نے اپنے اس شبے کا اظہار کیا کہ تھوڑی دیر پہلے گرفتار ہونے والا شخص ابدال عرف آٹوگراف مجرم نہیں ہے، لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں ذاتی طور پر اس معاملے کی تفتیش کروں اور کسی بے گناہ کو سزا نہ ہونے دوں۔ ہاں، اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو پھر کسی کی طرفداری کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یہ معاملہ خاصا الجھا ہوا اور پراسرار لگ رہا تھا۔ اس روز شام کو میں اسٹوڈیو کے سامنے والے بازار میں مجید پہلوان کے پاس پہنچا۔ مجید پہلوان ایک ایکسٹرا سپلائر تھا، خاصا زیرک شخص تھا اور پہلوان ہونے کے باوجود پڑھے لکھوں جیسی گفتگو کرتا تھا۔ آٹوگراف نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جمعرات کے روز جس وقت ذیشان فلمز کے دفتر میں واردات ہوئی وہ مجید پہلوان کے ساتھ تھا اور ایک پنجابی فلم کے سیٹ پر شوٹنگ ہو رہی تھی۔ مجید پہلوان نے آٹوگراف کے بیان کی تصدیق کی اور بتایا کہ واردات کے روز آٹوگراف سیٹ پر موجود تھا اور 10-15 دوسرے افراد بھی اس کی تصدیق کر سکتے۔ مجید پہلوان اس تصدیق سے بھی کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ اس واردات میں آٹوگراف کا کردار صرف اتنا ہے کہ اس نے ایک ٹیلی فون کال کی ہے۔ یہ کال وہ کسی بھی وقت کر سکتا تھا، پیشاب کرنے کے بہانے، چائے پینے کے بہانے یا کسی اور کام کی آڑ میں۔ اگر اس نے اسٹوڈیو کے باہر کال کی ہو تو بھی زیادہ سے زیادہ 10 منٹ درکار تھے۔ جناب، یہ پیسے کا معاملہ ہے، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال اتنا ضرور کہوں گا کہ اس روز جو شوٹنگ ہو رہی تھی اس میں کسی ایکسٹرا کے لیے فلور سے باہر نکلنے کے مواقع بہت کم تھے۔ مسلسل شاٹ ہو رہے تھے۔ ڈائریکٹر نے سب کو ریڈی رکھا ہوا تھا۔ کتنے ایکسٹرا حصہ لے رہے تھے؟ 10 لڑکے تھے، ان میں سے 5-6 کے مکالمے بھی چل رہے تھے۔ بات کرتے کرتے مجید پہلوان اچانک چونک گیا، تھوڑی دیر حیرت سے خود ہی کچھ سوچتا رہا، پھر ڈرامائی لہجے میں بولا، آپ لوگوں کا خیال ہے نا کہ آٹوگراف نے ذکی کی آواز بنا کر ٹیلی فون کیا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ پورے یقین سے بولا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ غلط سوچ رہے ہیں، اس واردات میں آٹوگراف بیچارے کا کوئی ہاتھ نہیں۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ جناب جاوید صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس روز تو آٹوگراف کا گلا ہی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے یوں یاد آیا ہے کہ شوٹنگ میں چند ایکسٹراس کو مکالمے بھی بولنا تھے۔
ایک ایکسٹرا کے تو 7-8 فقرے تھے۔ ڈائریکٹر صاحب یہ فقرے آٹوگراف کو دینا چاہ رہے تھے، مگر پتہ چلا کہ اس کی آواز ہی خراب ہے۔ دراصل ایک رات پہلے وہ ایک ایکشن فلم کی ڈبنگ کراتا رہا تھا۔ چیخ چیخ کر اس نے گلے کا ستیہ ناش کر لیا تھا۔ مجید پہلوان کی بات پر مجھے یاد آیا کہ صبح جب میں نے کوارٹر میں آٹوگراف سے بات کی تو اس وقت بھی اس کی آواز پوری طرح ٹھیک نہیں تھی۔ ممکن ہے 3 روز پہلے وہ زیادہ خراب رہی ہو۔ مجید پہلوان کے بیان کے بعد میں نے موقع پر موجود چند دوسرے افراد سے تصدیق کی۔ اندازہ ہوا کہ آٹوگراف کو اس کیس میں شامل تفتیش کرنا درست نہیں۔ میں جب واپس آنے لگا تو مجید پہلوان نے چپکے سے میرے قریب آ کر کہا، میں اس سلسلے میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو گاڑی میں میرا انتظار کریں، میں آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر میں مجید پہلوان اور میں ایک قریبی ریسٹورنٹ میں بیٹھے مصروف گفتگو تھے۔ وہ بولا، آٹوگراف سیدھا سادہ لڑکا ہے، زیادہ چکر فریب نہیں جانتا۔ میرا تو خیال ہے اسے پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کون ہو سکتا ہے اس کا دشمن؟ وہی جس نے ٹیلی فون کیا ہے۔ تمہارا مطلب ہے ذکی احمد؟ بالکل وہی۔ لیکن اللہ دتا صاحب کو اس پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہزاروں لاکھوں کا لین دین اس کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ اسے کیا ضرورت تھی 15,000 کے لیے منہ کالا کرنے کی؟ یہی تو نکتہ ہے۔ اللہ دتا صاحب ذکی پر شک کر ہی نہیں سکتے۔ ان کا دھیان کسی اور طرف ہی جانا تھا اور اس طرف گیا جس طرف ذکی احمد چاہتا تھا۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی تھی۔ ذکی اور آٹوگراف میں کیا رکاوٹ ہے؟ بہت بڑی رکاوٹ ہے جی۔ یہ اندرونی خانہ باتیں تو ہم جانتے ہیں۔ دراصل جاوید صاحب، یہ جو آٹوگراف ہے نا، اس کو ایک رول مل رہا تھا فلم نیلا آسمان میں۔ آپ جانتے ہیں نیلا آسمان کتنی بڑی پروڈکشن ہے اور کتنے بڑے بجٹ سے بن رہی ہے۔ یہ رول بھی ٹھیک ٹھاک تھا۔ ایسے رول آٹوگراف جیسے جونیئر اداکاروں کی زندگی کا حسین ترین خواب ہوتے ہیں۔ اس رول کے لیے جو دوسرا نام زیر غور تھا وہ ذکی کا تھا۔ ذکی کے لیے بھی یہ گولڈن چانس تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ جیسے بھی ہو یہ رول اسے ملے۔ اس کے تعلقات بھی کافی ہیں، سفارشیں وغیرہ بھی لڑاتا رہتا ہے، مگر میں جانتا ہوں ڈائریکٹر صاحب کشمکش میں ہیں۔ اس کردار کے چہرے پر جو تھوڑی سی معصومیت درکار ہے وہ ذکی کے پختہ چہرے پر نہیں۔ اس کے علاوہ میں نے مجید کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے ذکی احمد نے ایک چال کھیلی ہے تاکہ آٹوگراف پر کیس بن جائے اور اس رول کے لیے اس کا بڑا حریف مقابلے سے خارج ہو جائے؟ بالکل یہی بات ہے۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ اگر واردات کے روز آٹوگراف کے گلے کا نقص ثابت نہ ہوا ہوتا تو میں مجید کی بات کو اتنی جلدی قابل یقین نہ جانتا، مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ چال ذکی احمد کی کھیلی ہوئی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ دتا صاحب اس پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں اور تفتیش کا رخ جلد یا بدیر آٹوگراف کی طرف مڑ جائے گا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے اشاروں کنایوں میں یہ بات خود ہی دتا صاحب کے ذہن میں ڈال دی ہو۔ بہرحال کچھ بھی تھا، اس نے ایک شاندار داؤ لگایا تھا۔ میرے ذہن میں ایک اور سوال ابھر رہا تھا اور یہ سوال آٹوگراف کے بارے میں تھا۔ اپنے نام ہی کی طرح اس کی شخصیت بھی کچھ عجیب سی تھی۔ میرے ذہن میں خواہ مخواہ اس کے متعلق تجسس جاگ رہا تھا۔ مجید پہلوان کی صورت میں میرے سامنے ایک ایسا شخص موجود تھا جو انڈسٹری کا رمز شناس ہونے کا دعوے دار تھا اور میرے تجسس کو دور کر سکتا تھا۔ مجید پہلوان، یہ آٹوگراف کا نام آٹوگراف کیسے پڑا؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ یہ سوال مجھ سے ضرور کریں گے۔ یہ چند سال پرانی بات ہے اور بہت کم لوگ اس بارے میں جانتے ہیں۔ جو جانتے ہیں وہ بھی بھول چکے ہیں۔ زندگی کی مارا ماری میں نام ہی یاد رہ جائیں تو بڑی بات ہے۔ ان کے معنی پر کون غور کرتا ہے؟ اور پھر یہ واقعہ ایک معمولی ایکسٹرا کے ساتھ ہوا تھا اور ان بیچاروں پر اس سے بھی بڑے بڑے حادثے گزر جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے ایک ایکسٹرا لڑکی جو لیڈی پولیس کی وردی میں تھی کسی کام سے اسٹوڈیو سے باہر نکلی۔ گشتی پولیس والوں نے جعل سازی کے الزام میں اسے پکڑ لیا اور تھانے لے گئے۔ جب تک کوئی ذمہ دار شخص اس کے پیچھے جاتا بیچاری فنکارہ کا حشر ہو گیا۔ مجید نے ایک بار پھر غیر متعلق موضوع چھیڑ دیا تھا۔ میں اسے کھینچ کر واپس آٹوگراف پر لایا۔ اس نے کہا، کچھ سال پہلے آٹوگراف نے ایک پنجابی فلم میں مختصر سا رول کیا تھا۔ یہ ایک خوانچہ فروش کا کردار تھا جو ایک معروف بڑک مار اداکار کی نکالی کا شوقین ہوتا ہے۔ لوگوں نے اس رول کو پسند کیا۔
مشکل سے 5-6 منٹ کا کام تھا۔ آٹوگراف اس پر بھی خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا۔ آٹوگراف نے کامیابی کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ اس نے سوچا اب تھوڑی عرصے میں وہ مشہور اداکاروں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ یار دوستوں نے بھی اس کے جذبات کا خوب فائدہ اٹھایا۔ کئی دن تک ادھار لے لے کر وہ انہیں مٹھائیاں کھلاتا رہا اور فلمیں دکھاتا رہا، لیکن ہونا تو وہی تھا جو مدتوں سے بے وسیلہ لوگوں کے ساتھ ہوتا آیا۔ آٹوگراف کو کہیں سے کسی بڑے کردار کی آفر نہ ہوئی اور اس نے ایک بار پھر فلم سازوں اور ہدایت کاروں کے ہاں دھکے کھانے شروع کر دیے۔ ایک روز دوستوں نے اس کا مذاق اڑانے کے لیے کہا، میڈم شاہ تمہاری بہت تعریف کر رہی تھی، اس نے تمہارا خوانچہ فروش والا رول دیکھا ہے، کہتی تھی اس شخص کے اندر ایک بڑا فنکار چھپا ہوا ہے۔ ایک دوسرا دوست بولا، بھائی اس نے تو مجھے یہاں تک کہا تھا کہ وہ اس لڑکے سے ملنا چاہتی ہے۔ آٹوگراف کے چہرے پر پھلجھڑیاں چھوٹ رہی تھیں۔ وہ ان دنوں نیا اسٹوڈیو میں آیا تھا، آج کل سے بھی کچھ زیادہ ہی شرمیلا اور بھولا تھا۔ اس کا بھول پن دیکھ کر ایک شخص کی رگِ ظرافت پھڑکی اور بولا، ابھی تم ملنے کی بات کرتے ہو؟ میڈم شاہ تو اس کا آٹوگراف لینے کے لیے مچل رہی تھی، مجھ سے پوچھ رہی تھی اسٹوڈیو کس وقت آتا ہے۔ میں نے کہا وہ چلتا پرزا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ کہنے لگی، اچھا اس سے کہنا اگر کسی وقت فراغت ہو تو کوٹھی آ کر مجھ سے مل لے۔ غرض دوستوں نے اس کا خوب مضحکہ اڑایا اور چرب زبانی سے اس پر ثابت کر دیا کہ میڈم شاہ اس کا آٹوگراف لینا چاہتی ہے۔ فراغت ڈھونڈنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ صبح 10-11 بجے تک اسٹوڈیو میں دھکے کھانے کے بعد اس کے پاس فراغت ہی فراغت تھی۔ اگلے روز اس نے نہا دھو کر اپنا سب سے اچھا لباس پہنا اور جیب میں نیا فاؤنٹین پین لگا کر آٹوگراف دینے نکل کھڑا ہوا۔ اس کے سادہ ذہن میں یہ بات بھی نہ آئی کہ آٹوگراف دینے والے یوں اپنے پرستاروں کا گھر ڈھونڈ کر دروازے نہیں کھٹکھٹایا کرتے۔ اس کے ذہن میں بس اپنا خوانچہ فروش والا کردار تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا قلعہ سر کر چکا ہے۔ اپنی بات قطع کر کے مجید پہلوان نے کہا، تم میڈم شاہ کے متعلق جانتے ہو؟ میں اس کے بارے میں جانتا تھا، لیکن تفصیل سے جاننے کے لیے میں نے انڈسٹری کے اس پہلوان کو بولنے کا موقع دیا۔ اس نے کہا، میڈم نبیلہ شاہ نام ہے، ایک نازک اندام، خوش اور پری چہرہ لڑکی کا۔ فلم لائن سے اس کا صرف اتنا تعلق ہے کہ وہ ایک کامیاب پروڈیوسر کی بیوہ ہے۔ آج سے کوئی 4 سال پہلے اس کی شادی ہوئی۔ چند ماہ سہاگن کی زندگی گزارنے کے بعد بیچاری پر نوعمری میں بیوگی کا عذاب ٹوٹ پڑا۔ اس شادی سے پہلے وہ کسی انگریزی اسکول میں استانی تھی۔ ایک فنکشن میں مرحوم پروڈیوسر نے اسے دیکھا اور دل ہی دل میں اپنی اگلی فلم کے لیے چن لیا، مگر جب نبیلہ شاہ سے بات کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ کسی صورت فلم میں کام نہیں کرے گی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پروڈیوسر نے اسے اپنی زندگی کی فلم میں کاسٹ کر لیا، مگر یہ فلم جو دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک لگتی تھی، چند ہی شوٹنگوں کے بعد دھڑام سے نیچے آ گری اور اس کے نیچے آ کر نبیلہ شاہ کی سہاگ کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب نبیلہ شاہ صرف ایک مالدار بیوہ ہے۔ ویسے اسے فلمی لوگوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ فنکار نہیں مگر فن پرست ضرور ہے۔ کبھی کبھی پروڈیوسر اس کے دستے مبارک سے فلموں کا افتتاح بھی کرواتے ہیں۔ ابھی 2 ہفتے پہلے وہ ایک مہورت پر اسٹوڈیو آئی ہوئی تھی۔ ہاں میں نے بھی اسے دور سے دیکھا تھا۔ کسی اچھے خاندان کی ہے، غریب غربا کی مدد بھی کرتی رہتی ہے۔ ہمارے کئی چھچورے سپر سٹارز نے اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی مگر سب نے منہ کی کھائی۔ ایک بیچارہ تو اس کے عشق میں پاگل ہوا پھرتا تھا۔ ویسے وہ ہے بھی پاگل کرنے والی، ایک فلم میں آ جائے تو ہماری ساری ہیروئنوں کی چھٹی کرا دے۔ مجید پہلوان ایک بار پھر حسب عادت موضوع سے ہٹ رہا تھا۔ میں اسے کھینچ تان کر دوبارہ اصل موضوع پر لایا تو وہ بولا، آٹوگراف اس دن بن ٹھن کر نبیلہ شاہ کو ملنے چلا گیا۔ وہاں اس پر جو بیتی اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ نبیلہ شاہ کے ملازموں نے اس پر کتے چھوڑ دیے تھے جنہوں نے اسے لہو لہان کر دیا، کپڑے پھاڑ کر رکھ دیے۔ کچھ کا خیال ہے کہ نبیلہ شاہ نے غصے میں آ کر اسے سیڑھیوں پر دھکا دے دیا تھا اور بعد میں چھڑیوں سے بری طرح پیٹا تھا۔ بہرحال یہ اعتراف تو خود آٹوگراف نے بھی کیا تھا کہ نبیلہ شاہ نے اس کی دخل در نامعقولات پر اسے تھپڑ مارے اور اس کے نوکروں نے اسے دھکے دیے۔
جس کی وجہ سے اس کا قلم ٹوٹ گیا اور اس کی پشاوری چپل کا تسمہ نکل گیا، جس کے سبب اسے چپل ہاتھ میں اٹھا کر واپس آنا پڑا۔ تو جناب جاوید صاحب، نبیلہ شاہ کے ہاں آٹوگراف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نہایت افسوسناک تھا۔ ایک سادہ لوح شخص کی اس درجہ بے عزتی پر خون کے آنسو بہائے جاتے تو بھی کم تھا، مگر یہاں کون کسی کا درد محسوس کرتا ہے۔ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اور جہاں وہ اسٹوڈیو میں نظر آتا تو لوگ آٹوگراف کی آوازیں نکالنے لگتے۔ پہل تو اس نے اس چھیڑ چھاڑ کا بہت اثر قبول کیا، اسٹوڈیو آنا جانا ترک کر دیا، یاروں دوستوں سے نظر چرانے لگا۔ آٹوگراف اس کی مستقل چھیڑ بن گئی اور اس نے اس نام کو ذہنی طور پر قبول کر لیا۔ بہرحال اس واقعے کے بعد میں نے آٹوگراف کے رویے میں ایک نمایاں تبدیلی محسوس کی۔ اس کے اندر جیسے ایک آگ سی روشن ہو چکی تھی، وہ اپنے کام میں پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگا، اس پر ترقی کا جنون سوار ہو گیا۔ یہ صورتحال کسی نہ کسی طرح اب تک برقرار ہے۔ اس افسوسناک واقعے کو اب قریباً 3 سال ہونے کو آئے۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ آٹوگراف اپنے راستے پر بتدریج آگے بڑھ رہا ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی ہمت نہیں ہاری۔ اب وہ اپنے ایکسٹرا ساتھیوں سے آگے نکل چکا ہے، اسے فلموں میں لائنیں بھی مل رہی ہیں۔ پچھلے مہینے اس نے ایک فلم میں 15-20 منٹ کا ایک کردار ادا کیا ہے۔ اب نیلا آسمان میں بھی اسے کام ملنے کی امید ہے۔ اگر وہ اس 15,000 روپے کے چکر سے بچ گیا تو مجھے یقین ہے یہ رول اسے ہی ملے گا، اور یہ رول ملنے کا مطلب ہے وہ معاون اداکاروں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا وہ اس 15,000 روپے کے چکر سے ضرور بچے گا۔ ایک طرح سے مجید پہلوان کے بیان نے ساری صورتحال واضح کر دی تھی۔ یہ سب کیا دھرا ذکی احمد کا تھا۔ اس نے بڑی عیاری سے آٹوگراف کو پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل انور علی کو ذکی احمد کی ٹو میں لگایا اور اس نے تیسرے ہی دن اندرون شہر رہنے والے ان 2 لڑکوں کا سراغ لگا لیا جو ذکی احمد کی ہدایت پر اللہ دتہ صاحب سے 15,000 روپے لینے پہنچے تھے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا تھا۔ ذکی احمد اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار ہوا اور آٹوگراف کو رہائی ملی۔ غم اور خوشی، اندھیرا اور اجالا، دکھ اور سکھ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے خلا چھوڑ جاتے۔ آٹوگراف بھی سازش کے اندھیرے سے نکلا تو نیلا آسمان کے چمکتے ہوئے رول نے اس کا استقبال کیا۔ آٹوگراف کو ایک نیا خوبصورت فلمی نام دیا گیا اور فن کے حوالے سے اس کے لیے نئے دور کا آغاز ہوا۔ نیلا آسمان زیر تکمیل تھی کہ آٹوگراف کو کئی اور جاندار رول ملے۔ وہ نہایت تیزی سے ترقی کے خودکار زینوں پر آ گیا۔ انہی دنوں مجھے ایک بار پھر وہی کال موصول ہوئی جس کے ذریعے چند ماہ پہلے مجھے کہا گیا تھا کہ میں آٹوگراف کے کیس کی چھان بین کروں اور اگر وہ بے گناہ ہے تو اسے سزا سے بچاؤں۔ اس دفعہ مجھے کہا گیا کہ آٹوگراف کے حاسد پیدا ہو رہے۔ ذکی احمد اور اس کے بائی خواہ بھی اس سے بدلہ لینے کی فکر میں، لہٰذا میں اس کی حفاظت کا انتظام کروں۔ اگر پولیس کی جانب سے مستقل تحفظ فراہم ہو سکتا ہے تو بہتر ہے، ورنہ کوئی پرائیویٹ انتظام کروں۔ زیادہ مناسب ہے کہ آٹوگراف کو بھی اس انتظام کا علم نہ ہو۔ تھوڑی سی تگ و دو کے بعد میں نے ہیڈ کانسٹیبل انور علی کو آٹوگراف کے پاس پرائیویٹ سیکریٹری رکھا۔ ویسے بھی آٹوگراف کو مختلف معاملات کے لیے ایک پڑھے لکھے شخص کی ضرورت تھی۔ وہ خود صرف میٹرک پاس تھا۔ انور علی جو دلیر ہونے کے علاوہ لڑائی میں بھی ماہر تھا، خوش اسلوبی سے اپنے فرائض انجام دینے لگا۔ وقت گزرتا رہا۔ پھر ایک روز انور علی کی وساطت سے مجھے ایک حیرت انگیز اور خوش کن خبر ملی۔ انور علی نے بتایا کہ آٹوگراف اور میڈم نبیلہ شاہ میں کوئی بات چل رہی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو ٹیلی فون کرتے ہیں اور 1-2 بار ہوٹل میں بھی ملاقات ہوئی ہے۔ ابھی یہ بات کسی کو معلوم نہیں، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں شادی کے موڈ میں۔ فلمی دنیا میں ایسی اکھاڑ پچھاڑ ہوتی رہتی ہے، راتوں رات تقدیریں بدلتی ہیں۔ کبھی شام کے خاک نشیں صبح کے عرش نشیں بن جاتے ہیں اور کبھی انٹرکون میں ڈنر کرنے والے اگلے دن نان چھولے کے ناشتے کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ آٹوگراف بھی اب ایک ابھرتا ہوا ستارہ تھا۔ اس کا مستقبل درخشاں تھا۔ وہ جوان تھا، خوبصورت نہیں تو بدصورت بھی نہیں تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ دل موہ لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اگر اس نے کل کی دشمن کو آج کی دوست بنا لیا تھا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ کامیابی میں بہت طاقت ہوتی ہے اور زخموں کو پاٹنے کے لیے دولت ایک تیر بہدف مرہم ہے۔ مگر ایک اندیشہ میرے ذہن میں ابھر رہا تھا، کہیں آٹوگراف نبیلہ شاہ سے انتقام لینے کے چکر میں تو نہیں۔
اس سلسلے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا جب تک معلوم نہ ہوتا کہ ان کے نئے تعلقات کا آغاز کیسے ہوا اور وہ کیوں کر پروان چڑھے۔ صورتحال کا ایک پہلو نہایت تاریک تھا اور ایک نہایت روشن۔ بہرحال کچھ بھی تھا، یہ بات یقینی تھی کہ مستقبل قریب میں آٹوگراف اور میڈم شاہ کے رومانس کی خبر انڈسٹری کے لیے تہلکہ خیز ثابت ہوگی۔ وہ جنوری کی ایک سرد شام تھی، ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بوندا باندی ہو رہی تھی۔ دوسرے لوگوں کی طرح سر شام میں بھی بند ہو گیا تھا۔ کوئی 6 بجے کے لگ بھگ مجھے انور علی کا ٹیلی فون موصول ہوا۔ اس نے مجھے یہ اطلاع دی کہ میڈم شاہ ایک سفید مورس کار میں آٹوگراف سے ملنے پہنچی ہیں۔ وہ دونوں اس وقت شاید ڈرائنگ روم میں موجود ہیں۔ میڈم شاہ کا خود چل کر آٹوگراف سے ملنے پہنچنا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس آمد کے پیچھے کوئی خاص مقصد کار فرما ہے۔ کچھ سوچ بچار کے بعد میں نے اس معاملے کو خود دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی کھٹارا گاڑی گیراج سے نکال کر میں آٹوگراف کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راج گڑھ میں ایک کنال کی یہ کوٹھی آٹوگراف نے چند ہفتے پہلے خریدی تھی۔ میرے قریب خانے سے اس کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد میں وہاں پہنچ گیا۔ علاقے میں لائٹ گئی ہوئی تھی، پھر بھی ایک جانب تاریکی میں مجھے میڈم شاہ کی سفید مورس کار نظر آ گئی۔ انور علی مجھے گیٹ کے پاس ہی کھڑا نظر آ گیا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگتی ہے۔ میڈم شاہ پچھلے 15 منٹ سے ڈرائنگ روم میں اکیلی بیٹھی ہے۔ 2 بار مجھ سے کہہ چکی ہے کہ صاحب کو بلاؤ۔ صاحب اطمینان سے چھت پر ٹہل رہا ہے، غصے میں بھرا ہوا ہے، کہتا ہے جاؤ میں ابھی آتا ہوں۔ میں انور علی کے ساتھ اندر آیا۔ وہ کوٹھی کے ہر گوشے سے واقف تھا۔ ایک راہداری سے گزر کر مجھے صحن کے ایک ایسے تاریک گوشے میں لے آیا جہاں سے بآسانی ڈرائنگ روم میں جھانکا جا سکتا تھا۔ دیوار گیر آہنی گرل کی دوسری جانب شیشہ بھی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندرونی آوازیں بن بناہٹ کی صورت میں سنائی دے رہی تھی۔ آٹوگراف اب ڈرائنگ روم میں پہنچ چکا تھا۔ اس کی جون بہت تیزی سے تبدیل ہوئی تھی۔ چند ماہ پہلے کا فاقہ زدہ ایکسٹرا اداکار اس کی خوش پوشی اور خود اعتمادی کے پیچھے اوجھل ہو چکا تھا۔ میڈم شاہ خوبصورت ساڑی میں ملبوس اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی ترشی ہوئی سفید کوہنی صوفے کے ہتھیلی پر تھی اور ٹھوڑی اس نے اپنی ہتھیلی پر اٹکائی ہوئی تھی۔ بڑا پیارا سا پوز تھا۔ گیس لیمپ کی روشنی میں اس کے نقرائی بندے ہولے ہولے شہابی گالوں پر لرز رہے تھے۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ آٹوگراف اس سے روٹھا ہوا ہے اور وہ اسے منا رہی ہے۔ پھر اس نے آگے کو جھک کر آٹوگراف کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آٹوگراف کے چہرے کی بیزاری برقرار رہی۔ نبیلہ شاہ نے محبوبانہ انداز میں ٹھلاتے ہوئے کہا، جناب پتہ بھی تو چلے، اب یہ موڈ کیسے ٹھیک ہوگا؟ 3 روز سے ٹیلی فون کر رہی ہوں، 2 دفعہ شرفو کو بھیجا ہے، اب خود سر کے بل چل کر آ گئی ہوں۔ آپ کا مزاج ہے کہ بحال ہی نہیں ہو رہا۔ آٹوگراف کی خشک اور کھردری آواز سنائی دی، اب یہ مزاج ایسا ہی رہے گا۔ آٹوگراف کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ میڈم شاہ بری طرح چونک گئی۔ اس نے آٹوگراف کا ہاتھ چھوڑا اور گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ابدال، آخر بات کیا ہے؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ ابدال نے اٹھ کر شیشہ بند کیا اور پردہ برابر کر دیا۔ اب میں صرف ان کی آوازیں ہی سن سکتا تھا اور وہ بھی کان لگا کر بڑی مشکل سے۔ وہ تند و تیز لہجے میں بولا، میڈم شاہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، ہم دونوں کو اپنے راستے جدا کرنے ہوں گے۔ کیا کہہ رہے ہو ابدال؟ میڈم شاہ کی لرزاں آواز ابھری، کہیں تم نے نشہ تو نہیں کر رکھا؟ نہیں میڈم شاہ، میں پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ سچ پوچھتی ہو تو میں نے کبھی تم سے شادی کا نہیں سوچا۔ ابدال، تو پھر یہ سب کیا تھا؟ تمہاری سزا تھی۔ میں نے اپنی ہتک کا بدلہ لیا ہے۔ تمہارے ان تھپڑوں کے جواب میں آج میں تمہارے منہ پر انکار کا تھپڑ مارتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ نبیلہ شاہ گھگیائی، خدا کے لیے ابدال، خدا کے لیے ایسی بات مت کہو، سب کچھ بکھر جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ آٹوگراف نے ایک تضحیک آمیز کہکا لگایا، نبیلہ بیگم، فلموں کے یہ ڈائیلاگ اب گھر جا کر بولو تو زیادہ بہتر ہے۔ ٹائم کافی ہو چکا ہے، مجھے کچھ اور کام بھی کرنے ہیں۔ پھر قدموں کی آواز آئی۔
آٹوگراف میڈم نبیلہ کو کمرے میں چھوڑ کر واپس جا رہا تھا۔ اونچی ایڑی کی ٹھک ٹھک گونجی۔ نبیلہ اضطراری کیفیت میں اس کے پیچھے گئی تھی۔ ابدال، اس کی آواز سنائی دی۔ اس آواز میں التجا کی انتہا بھی تھی اور ایک تنبیہ کی ابتدا بھی۔ ابدال نے یہ آواز نہیں سنی اور تیش کے بہرے پن میں سیدھا نکلتا چلا گیا۔ میڈم شاہ کمرے کے بیچ میں کھڑی چند لمحے سسکتی رہی، پھر اس نے دروازہ کھولا اور تیز قدموں سے چلتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں اپنی جگہ کھڑا پیچ و تاب کھا رہا تھا، میرا سارا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ انور علی کے ساتھ میں بھی کوٹھی سے باہر آ گیا۔ سفید مورس کار گلی کے موڑ پر اوجل ہو رہی تھی۔ میں کچھ دیر شش و پنج میں اپنی جگہ کھڑا رہا، پھر اپنی کھٹارا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ بڑی عجیب سی صورتحال سامنے آئی تھی۔ میڈم شاہ جو بڑے بڑے شکاریوں کے جال میں نہیں آتی تھی، ابدال اور فوٹوگراف پر مائل ہو گئی تھی، جبکہ آٹوگراف اس سلسلے میں حیران کن سنگ دلی کا ثبوت دے رہا تھا۔ میرا یہ اندازہ بالکل درست نکلا تھا کہ وہ اس سے انتقام لینے اور اسے نیچا دکھانے کی فکر میں تھا۔ یہ فلمی دنیا تھی اور اس دنیا میں ہر وہ چیز ممکن ہوتی ہے جو باہر کی دنیا میں ناممکن سمجھی جاتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔